السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان نہ صرف رابطہ ہوا بلکہ مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق بھی ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد برقرار رہے گا۔ اس رابطے کی کیا تفصیل ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے دو امپورٹنٹ خبریں۔ ایک تو یہ کہ اسلام آباد کی نشست کے لیے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہوں گے سید یوسف رضا گیلانی، جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور یہ انتخاب اور یہ الیکشن یوسف رضا گیلانی کا اس حوالے سے بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ یہاں سے جیت کی صورت میں ان ہاؤس جو تبدیلی ہے اس کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کے لیے آسان ہو جائے گا پی ڈی ایم کی قیادت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ لانگ مارچ سے پہلے عدم اعتماد کے آپشن کو استعمال کیا جائے۔ اور ان کا مقابلہ سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر ان کا مقابلہ ہوگا عبدالحفیظ شیخ سے، جو اس وقت وزیر خزانہ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی معاشی پالیسیاں شروع سے ہی تحریک انصاف اور ان کی حکومت اور ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے لیے درد سر کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ نہ صرف کابینہ کے اندر بلکہ ایوان کے اندر بھی عبدالحفیظ شیخ کی معاشی پالیسیوں کے اوپر شدید تنقید ہوتی رہی ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، راجہ ریاض جو فیصل آباد سے رکن اسمبلی ہیں، نور عالم خان جو پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی ہیں، یہ ایوان کے اندر مہنگائی اور بےروزگاری اور پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر اور سرکاری ملازمین کو ریلیف نہ ملنے پر بجٹ کے موقع پر اس پر شدید تنقید کر چکے ہیں، اور کابینہ کے اندر بھی اس بات پر بارہا اعتراض کیا گیا ہے کہ عمران خان منتخب افراد کی بجائے غیر منتخب افراد پر زیادہ تکیہ کرتے ہیں، ان کی بات پر زیادہ کان دھرتے ہیں، اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے پی ٹی آئی عوام کے اندر اپنی پالیسیز کو اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ پالیسی اس لائق ہوتی نہیں ہے، ڈیفینڈ کہاں سے کریں۔ تو یہ اس حوالے سے جو اسلام آباد کی جنرل سیٹ ہے جس پر یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ کا آپس میں مقابلہ ہے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو جس کے نتائج کا سب کو انتظار رہے گا وہ یہ والی سیٹ ہے، کیونکہ اگر آصف علی زرداری صاحب اپنا جوڑ توڑ کر کے یوسف رضا گیلانی کو جتوا دیتے ہیں تو عمران خان کے لیے دوہری ناکامی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ ان کا سٹنگ وزیر سینٹ کا الیکشن ہار جائے گا اور اس کو وزارت کا منصب چھوڑنا پڑے گا اور واپس اسی تنخواہ پہ یعنی کہ مشیر کے عہدے پہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ بڑی سبکی ہے پرائم منسٹر کے لیے اگر ایسا نتیجہ آ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت بھی ان کے لیے کوئی زیادہ فیزیبل نہیں ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کا جیتنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسمبلی کی اکثریت یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہے، یعنی کہ عمران خان کے خلاف ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کے اندر عمران خان کے لیے خاصا پرابلم ہے۔ ہاں البتہ وہ جو عبدالحفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے، کیونکہ اس کے بعد انہیں تحریک عدم اعتماد کا سامنا نہیں ہوگا، صرف اور صرف لانگ مارچ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو استعفوں کے حوالے سے، وہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دوسری خبر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بلوچستان سے پی ٹی آئی نے سینٹ کے لیے عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ جاری کیا، جو مبینہ طور پر انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے اچھی خاصی ان سے وصولیاں بھی کی ہیں، اور اس کے بعد ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا، اور ایک دن پہلے ہی وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے تھے، جس پر پی ٹی آئی بلوچستان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور آج انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا جو پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر ہیں ڈاکٹر منیر بلوچ، انہوں نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ میرے ساتھ یہ 6 ریجنز کے نمائندگان کھڑے ہیں جو بلوچستان کے دیگر ریجنز ہیں، اور سب کی متفقہ طور پر یہ مطالبہ ہے کہ عبدالقادر کو دیا گیا ٹکٹ واپس لیا جائے، اور اگر یہ ٹکٹ عمران خان نے واپس نہ لیا تو پھر ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے اور عبدالقادر کے خلاف ہی مہم چلائیں گے۔ تو عمران خان کا ایک جانب تو یہ کہنا ہے کہ ہم الیکشنز کے اندر باکردار اور اس طرح کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پیسوں کی سیاست سے دور رہتے ہیں، تو اس ایک ہی نامزدگی سے یہ جو سینٹ کے اندر عبدالقادر کے حوالے سے کی گئی ہے، اس نے وہ تمام دعووں پر پانی پھیر دیا ہے، اور خود بلوچستان کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی اس نامزدگی کے خلاف میدان میں آ گئی، اور اس بارے میں اب کیا ہوگا، ٹکٹ واپس لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، اس کا فیصلہ تو آنے والے 1-2 دن میں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب ان کے لیے یہ ٹکٹ کو برقرار رکھنا یا اس الیکشن کے بعد اپنی پاکدامنی کا وہ بیانیے کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ نواز شریف صاحب کا آصف علی زرداری کے ساتھ جو رابطہ ہوا اس کے اندر دونوں رہنماؤں نے کن امور پر اتفاق کیا اور اب اتحاد کی کیا صورتحال بنے گی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آج رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق کیا اور یہ کہا
کہ حکومت کو گرانے کے لیے ہر آپشن کو استعمال کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے اتحاد اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کو بھی ہم برقرار رکھیں گے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے ایک مرتبہ پھر ان ہاؤس جو تبدیلی ہے اس کے آپشن کو اپنانے پر زور دیا، اور کہا کہ ہمیں لانگ مارچ سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن کو استعمال کرنا چاہیے، جس پر نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی رائے بالکل درست ہے، ہم سینٹ کے انتخابات کا نتیجہ دیکھتے ہیں اور سینٹ الیکشنز کے فوراً بعد ایک بیٹھک کرتے ہیں، سب مل کے بیٹھتے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی ہے وہ مل کر فیصلہ کریں گے، اور اگر اس میں سب لوگ متفق ہوئے تحریک عدم اعتماد پر لانگ مارچ سے پہلے تو ہم تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو بھی پورا اس پر عمل درآمد کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے، انہوں نے آصف علی زرداری سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو نمبر گیم ہے اس کے اوپر فوکس کریں اور اپنی نمبر گیم کو مکمل کریں، تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو ہمیں سینٹ کے الیکشن کے اندر آپ کو یاد ہے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی تھی تو اس کے اندر اچھا خاصا سیٹ بیک آیا تھا اس وقت اپوزیشن اتحاد کو، جس کا تانا آج بھی لوگوں کو ملتا ہے کہ جناب اس وقت اتنی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے، 64 افراد کھڑے ہو گئے، لیکن جب گنتی کی گئی تو 18 لوگ درمیان میں سے غائب ہو گئے تھے۔ تو وہ والی سبکی نہ کرنا پڑے، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تحریک عدم اعتماد پر سب راضی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے یہ بھی تجویز پیش کی آصف علی زرداری صاحب کو کہ پی ٹی آئی سے جو لوگ ناراض ہیں، جو گروپس ناراض ہیں، جو مختلف جن کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی کہ کچھ لوگ ناراض ہیں، اور کچھ ایسے ناراض لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی میں فعال تو نہیں ہیں لیکن ان کا اثر و رسوخ ہے، تو ان سے بھی رابطہ کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں لیڈرز کا یہ اشارہ جہانگیر ترین کی طرف تھا، کیونکہ یوسف زدہ گیلانی کی بڑی عزیز داری ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، ان کی کوئی قریبی رشتہ داری ہے، تو ان روابط کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راہ ہموار کرنے کا دونوں لیڈرز نے فیصلہ کیا۔ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اس ساری گفتگو کے دوران وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے یہ کہا کہ اگر ہم یہ تمام آپشنز استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس سے بھی ہمیں مطلوبہ نتائج نہ ملے تو پھر ہمیں لانگ مارچ کے اختتام پر استعفوں کا آپشن استعمال کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی اس پر اب اپنی آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے، جس پر آصف علی زرداری نے مشروط اپنی رضامندی دی ہے استعفوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کے اختتام پر ہم جو عوامی رد عمل ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے۔ البتہ یہ بات انہوں نے اس بات کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے یا ہم استعفے بالکل 100% دیں گے۔ انہوں نے ایک بات کو عوامی تائید کے ساتھ مشروط کر دیا، اور یہ بھی انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل وزڈم کا بھی میرا خیال ہے ثبوت دیا، کیونکہ یہ ایک آخری کارڈ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم اپنا آخری کارڈ کھیل دیتی ہے تو پھر اس کے پاس آپشنز بہت زیادہ محدود ہو جائیں گے، اور سیاست کے اندر چونکہ آپشنز کو محدود نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے، تو بھی کھلا کھیلنے کی ضرورت ہے۔ تو لانگ مارچ کے اختتام پر جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق پھر بیٹھ کے سب لیڈرز آپس میں فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن ایک بات اب اس حوالے سے طے ہے کہ اسلام آباد کی جو سیٹ ہے سینٹ کی، وہی سب سے زیادہ ڈیسائسو ہے، وہ سب سے زیادہ فیصلہ کن ہے، اور اس پر ہی اس کی جیت یا ہار سے ہی ملکی سیاست کے اندر تبدیلی کے لیے جو بھی پیرامیٹرز اور جو طریقہ کار کا تعین ہونا ہے وہ اب بیس کرتا ہے اسلام آباد پر اور اسلام آباد میں ہونے والے الیکشنز پر، اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی بیس کرتا ہے یقینی طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ اس پورے عمل میں اپنی یقین دہانیوں کے مطابق غیر جانبدار رہے اور سیاسی میدان کو سیاسی کھلاڑیوں کے لیے کھلا چھوڑ دے، تو اس میں ہی سب کے لیے بھلائی ہے۔ کیونکہ اگر سیاسی میدان کے اندر سیاسی لوگ ہی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے نہ صرف ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بلکہ وہ تمام نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن بھی اس حوالے سے ایک پیمانہ ثابت ہو سکتا ہے جس کے ذریعے یہ بات ثابت کی جا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے یا غیر جانبدار نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ نتائج سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے پلڑے میں کتنا وزن ہے اور وہ وزن کس نے ڈالا ہے، یا ان کا اپنی محنت ہے یا دائیں بائیں سے کوئی حمایت حاصل ہوئی ہے یا حمایت حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشنز پر ہی بیس کرتا ہے کہ ملکی سیاست کا آئندہ رخ کیا ہوگا، اور اگر اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ طور پر اب ہارڈ ہٹنگ کا اگر فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ہارڈ ہٹنگ کے لیے بھی اب تھوڑی سی گنجائش کو اور وسیع کرنا چاہیے،
اور اب سے ہی ایک عوام رابطہ مہم کو بڑے اگریسو انداز میں چلانا چاہیے، جس طریقے سے اس وقت جو مریم نواز نے سیالکوٹ کے اندر جا کے جس طریقے سے اپنی الیکشن کیمپین کو ڈرائیو کیا ہے وہ بڑی امپریسو ہے، اور سوشل میڈیا پر اس کے بے شمار ویڈیو کلپس موجود ہیں جہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے جو ان کی ایک ریلی کے اندر شریک ہے اور ان کو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ ایک بات بالکل اور بڑے کھل کے سامنے آتی ہے کہ سیاست دانوں کو ہی اچھی لگتی ہے، اور اس کے اندر کسی اور فریق کو شامل کرنے سے اس کھیل کے جو اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جن کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔